بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج 20 جنوری اور منگل کی دوپہر ہے۔ میرے پاس دو موضوعات ہیں۔ ایک موضوع 8 فروری کے حوالے سے ہے، اسے سامنے رکھ کر ایک مسلسل کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ میں اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہ دن بہت اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ مسجدوں، مدرسوں اور ملاؤں کو قابو کرنے کے لیے پنجاب میں ایک عجیب و غریب قسم کا منصوبہ انہیں سوجا کہ مولوی حضرات کو بیٹھے بٹھائے ان کی آمدن میں 25,000 روپے کا اضافہ کر دو اور انہیں ساتھ ملا لو۔ اس سلسلے میں بہت بڑی خبر ہے اور خبر کا میں مکمل طور پر ذمہ دار ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں۔ 8 فروری کو کال دی ہوئی ہے عمران خان، مرد مومن، مرد کلندر، محسن قوم عمران خان نیازی نے، کہ نکلو اس دن، شٹ ڈاؤن کرو، پہیا جام کرو، پرامن احتجاج کا آغاز کرو۔ اب میں دیگ میں سے ایک ایک دانہ چن کر آپ کے سامنے رکھ لوں گا، آپ اسے جنرلائز کر لیجئے گا، اس کی تعمیم کر لیجئے گا اور سمجھ جائیے گا کہ 97% بکاؤ اور ٹاؤٹ صحافی، کالم نگار، کلمی وارداتیں ڈالنی شروع کر دی ہیں انہوں نے، اور کچھ یہ جو اسکرینز پر آپ کو نظر آتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا میں بھی متحرک نظر آتے ہیں، بکاؤ اور ٹاؤٹ ISPR اور جاتی عمرہ کے، اور کچھ ان میں زرداری لیگ کے بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں نجم سیٹھی کی بات کروں گا۔ یہ کسی کا کوٹ، کسی کی ٹائی، یہ دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ وہ کس کس چینل پہ بطور اینکر آتا رہا ہے، بطور مبصر اور تجزیہ نگار آتا رہا ہے، اس سے متاثر ہونے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں۔ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جو کچھ کسی کے باطن میں ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا اپنی خلقت کے درمیان اور سامنے اسے ننگا نہ کرے۔ ننگا کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں جو پردہ ڈالا ہوا ہے اس نے اپنی بد صفاتیوں پر، اپنی بد باطنی پر، اس پردے کو فطرت چاک نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ یہ میرا گہرا مشاہدہ ہے۔ گلی محلے میں کوئی شخص لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا نیشنل لیول پہ کوئی لیڈر دھوکہ دینے کی کوشش کرے، قدرت کی صفاقی دیکھیے یا انصاف کہیے کہ جو کچھ اندر اس کے ہوتا ہے وہ سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ نجم سیٹھی ایک وارداتی آدمی ہے اور بڑی باریک واردات کرتا ہے وہ۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے محمود اشرف کا، یہ نوٹیفیکیشن ہو نہیں رہا تھا، رکا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی تھی، فوج نہیں مان رہی تھی، یعنی کہنے دیجئے کہ عاصم منیر جنرل نہیں مان رہے تھے، چونکہ اشرف کے ساتھ تعلقات ہیں نواز شریف کے۔ اب وہ جو تعلقات تو رہتے ہیں نا، ریکس رہتی ہے سیاست میں نہ دوستیاں مستقل ہوتی ہیں اور نہ عداوتیں مستقل ہوتی ہیں۔ تو ایک وقت تھا وہ اکٹھے تھے، PDM میں بھی وہ محمود اشرف خلاف تھا، اور اگر کسی بھی زندگی کے دائرے کے اندر اچھائی کو فالو کرنے والے آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو قدرت خود اس کی غلطی کی تصحیح کر دیتی ہے اس کے عمل سے۔ وہ کھڑا ہو گیا محمود اشرف عمران خان کے ساتھ۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان اعتبار نہیں کرے گا۔ اشرف کو انہوں نے کان بھرنے شروع کر دیے میڈیا کے ذریعے کہ جناب دیکھیے اشرف کوئی بات کرے گا اس نے اٹھا کے وہ مارنا ہے، لیکن وہ پٹھان ہے اور سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے، سوچ سمجھ کر اس نے یہ ذمہ اپنے کاندھوں پہ لیا ہے۔ عمر کے وہ اس حصے میں ہے کہ جہاں بندے پہ مہر لگتی ہے کہ بندہ سیاہ ہے یا سفید ہے یا گرے ہے یا سرخ ہے، تو وہ کبھی کو یہ سودا نہیں کرے گا کہ اس کے بارے میں اب کوئی یہ کہے کہ یہ کوئی بازاری اور سطحی قسم کا آدمی ہے۔ نہ وہ بازاری ہے نہ وہ سطحی ہے، باصول آدمی ہے۔ ہاں آئیے، نواز شریف کا کوئی عمل، کوئی دخل نہیں اس میں، اس کی جرت ہی نہیں، اس کی ہمت ہی نہیں، اس کی اوقات ہی نہیں۔ وہ تو میں بار بار آپ سے کہتا چلا ہوں، چلتی پھرتی ایک دوزخ ہے وہ اپنے لیے، جس میں خود ہی وہ جل رہا ہے۔ یہ سزا ہے اس کے کرموں کی، اس کے کرتوتوں کی، اس کے اعمال کی۔ یہ نواز شریف ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس کا قطعی طور پہ کوئی کردار نہیں ہے اس نوٹیفیکیشن کے اجرا میں۔ یہ ختم ہو گیا، لیکن پروپیگنڈا یہ ہے۔ اب جو اس سے بھی لیتھل پروپیگنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جناب
یہ اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، مقتدرہ نے جو راستہ دیا ہے، قبول کیا ہے، ذرا اندازہ کیجئے قبول کیا، آپ کون ہوتے ہوئے قبول اور عدم قبولیت آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ جیسی بھی پارلیمنٹ ہے، ایک پرنسپل ہے، اپوزیشن ہے، بھلے آپ نے اپوزیشن کی 50% سے زائد نشستیں چھین کر جتنی بھی رہنے دی ہے، کٹ ٹو سائز کیا ہے اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو، لیکن وہ ہے تو موجود نا۔ اب ان کا کام ہے اور اپوزیشن پارٹیز کا کام ہے کہ کسے اپوزیشن لیڈر بنایا جاتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے اچکزئی کو، یا تو یہ ہے کہ آپ خالی رکھ کے دیکھ لیتے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے ناظرین کرام، جس سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ میں جب مخاطب ہوں تو میری خواہش ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا جنریشن زی، اور ان سے پہلے کی ایک جنریشن نوجوانوں پر مشتمل، یہ ان تک میرا پیغام ہے، کیونکہ ان کا سیاسی تجربہ نہیں، انہوں نے سیاست میں حصہ ہی لینا، سیاست کے بارے میں سوچنا ہی عمران خان کی وجہ سے کیا ہے۔ جب عمران خان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو تب یہ جنریشن اٹھی ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کا تجربہ نہیں، پروپیگنڈا کر کے، منفی پروپیگنڈا کر کے ان کی صفوں کے اندر مایوسی پھیلائی جا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں انہیں مایوس ہونے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں۔ میں مستقبل کا منظر ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو بہت خوش آئند ہے، امید افزا ہے، خوشگوار ہے، وہ یہ کہ 8 فروری جسے یہ دھندلانا چاہتے ہیں، دھندلانا کیسے چاہتے ہیں کہ جناب اب تو پارلیمنٹ میں چلا گیا ان کا وہ لیڈر آ گیا ہے، اپوزیشن لیڈر، اب یہ ساری باتیں پارلیمنٹ کے اندر ہوں گی، اب سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور ان کا دعویٰ یہ ہے، اور مجھے عجیب لگتا ہے، حامد میر اسے کچھ خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے سہیل وڑائچ، اور جو کہہ رہا ہے یہ 35 پنکچر لگا دیے فیم، یہ وہی ہے نا، اسے نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بنوایا تھا، کیئر ٹیکر، تو 2013 کے انتخابات میں اس کے فون کال موجود ہے، اور میاں صاحب 35 پنچر لائے تھے، یعنی 35 سیٹیں جو ہیں وہ میں نے برباد کر دی ہیں پی ٹی آئی کی۔ جیت تو اس وقت بھی عمران خان گیا ہوتا، یہ میں اس پہ بھی ویڈیو کر رہا ہوں میں۔ ہاں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ اب مذاکرات شروع ہو جائیں گے، جب مذاکرات شروع ہوں گے تو حکومت، یہ 47 نمبر فارم کی غلاظت سے اٹھی ہوئی حکومت، ناجائز حکومت، غیر قانونی، غیر آئینی حکومت، ان کا خیال ہے کہ اب یہ محمود اچکزئی اور باقی لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ ملیں گے، لیکن حکومت یہ شرط رکھے گی کہ جناب پہلے آپ ایسے کریں کہ 8 فروری جو ہے اس کا احتجاج کہیں کہ وہ کال واپس لیں۔ ایک اور انہوں نے کہا ہے، جی محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس، چونکہ 8 فروری کا جو معاملہ ہے وہ ان سے متعلقہ ہے، وہ کال انہوں نے دے رکھی ہے، عمران خان نے نہیں دی۔ عمران خان نے صرف سٹریٹ موومنٹ کا ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے سہیل آفریدی کی، لہٰذا انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ ناصر عباس کو ہو جائے گا نوٹیفیکیشن اپوزیشن لیڈر کا سینٹ میں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر، اور یہ قومی اسمبلی کے لیے اندر اپوزیشن لیڈر، اور باقی یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے جنہیں بڑا اچھا لگتا ہے ماحول، لیڈر ان کا وہ جیل کیا ہے، میں تو چونکہ عرصہ تھوڑا ہوتا ہے نا، چند منٹ ہوتے ہیں، میں بتاتا نہیں ہوں کیا ہے اور کیا گزرتی ہے اس ماحول کے اندر، چونکہ میں گزار کے آیا ہوا ہوں سال ہر سال۔ ہاں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ علامہ ناصر اور محمود اچکزئی، یہ عنقریب ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور انہیں ہم کہیں گے کہ جناب سب سے پہلے کام یہ کریں کہ پی ٹی آئی والوں سے کہیں کہ 8 فروری کی کال واپس لیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ناظرین اکرام، میں آپ کو کہتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں، ہاں، میں ایک سیل بن کر، ایک جسومہ بن کر، ان دونوں کی رگوں کے اندر پھر کر، سمجھ لیجئے باہر آ کر میں اعلان کر رہا ہوں۔ یہ کوئی شے بھی دے دیں ان دونوں کو، کوئی شے بھی دے دیں، کبھی وہ پی ٹی آئی سے یہ تقاضا نہیں کریں گے، عمران خان سے یہ تقاضا نہیں کریں گے کہ 8 فروری کے کال واپس لے لے۔ لہٰذا اس ولاگ کا اصل مقصد یہ ہے کہ 8 تاریخ کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے۔ ابھی دیکھیں کتنے دن باقی بچے ہیں، انہوں نے
प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया हुआ कंफ्यूजन फैलाने के लिए, ताकि बिलखसूस ये जो नौजवान हैं और ये जो जिन्हें ये जनरेशन जी कहते हैं, ताकतवर बहुत हैं, कमिटेड बहुत हैं, लेकिन तजर्बाकार नहीं, ये दुरुस्त है। वजह मैं बता चुका हूं। मुझे नौजवान कहते हैं जो मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, उन्होंने कहा जी हमें तो कुछ पता नहीं, हमें बताया करें कि पाकिस्तान में सियासत को हुआ क्या, क्योंकि हमने तो उस वक्त हिस्सा लेना शुरू किया है, सोचना शुरू किया है सियासत के बारे में जिस दिन इन्होंने इमरान खान को गिरेबान से पकड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से तो बंकर में बिठाया था। उस दिन से हमने सियासत पर नजर रखनी शुरू की है। उनको मेरा पैगाम है, 8 फरवरी फैसले का दिन है, फैसला होने जा रही है, ये नहीं कि उसी दिन फैसला हो जाएगा, नहीं, यानी सियासत अपने आखिरी राउंड में पाकिस्तान की सियासत वो दाखिल हो जाएगी। ये आपको इल्म हो जाएगा कि क्या इसी तरह सूरत अहवाल रहनी। अगर सूरत अहवाल ऐसी रही तो मैं कहता हूं पाकिस्तान नहीं रहेगा, तख्त-ए-दार पे भी कहूंगा और साबित करूंगा दलीलो बुरहान के साथ कि पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा। लेकिन मेरा ईमान है कि पाकिस्तान ने बचना है, और फिर लॉजिक ये कहती है अगर पाकिस्तान ने बचना है, पाकिस्तान ने प्रॉस्परस होना है, तो फिर इन्होंने तबाह होना है, इन्होंने बर्बाद होना है। लॉजिक ये कहती है, और अंदर से भी आवाज मुझे ये आती है, हालात से स्मेल भी मुझे यही आ रही है। ये को मैं दिल रखने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं नाज़रीन इकराम। लिहाजा 8 तारीख को अपने जहन में रखिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। हर रौनक होगी, मेला होगा, शटरडाउन होगा, पहिया जाम होगा, फिर आगे चलेगा, निजाम आगे चलेगा। क्लियर रहिए, भरोसा रखिए अल्लाह की जात पर, भरोसा रखिए मेरे इस तजिए पर कि ये सियाह रात अब अपने इख्तिताम को पहुंची हुई है। फतह और कामरानी का सूरज तलू होने वाला है। 8 फरवरी को कौम निकलेगी अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। और अब आइए जरा दूसरे मौजू की तरफ। जनाब, इन्होंने एक गलीज किस्म का मौलवी जो शराब पीकर गिरता हुआ, खैर है, ये जिक्र करते हुए मुझे ऐसे लगता है मैं कुछ छोटापन कर रहा हूं, लेकिन बनती नहीं है बादशाह सागर कहे बगैर। और मैं आपको बता चुका हूं और अल्लाह को गवाह करके बता चुका हूं, कह चुका हूं कि अगर साबित करना हो तो DGS ISPR साहब मेरे साथ रब्ता कर लीजिए, मैं साबित कर दूंगा आपको कि वो मौलवी उसे अबा पहना के, अमामा बंधवा के, अपने साथ बिठा के, और हम ये मस्जिदों के मौलवी इकट्ठे करके आप समझते हैं कि सारी की सारी जो है वो मजहबी जमातें और सारे के साथ फिरके आपके साथ मिल गए हैं। ये है, मजाक उड़ाते हैं आपका लोग। मैं कहता हूं मुझे बताइए, मुझसे पूछिए, वो मौलवी जिसे आपने सरदार बना रखा हुआ है, जो सारे मौलवियों को इकट्ठा करके आपको देता है, और बाबा वो लड़कियां सप्लाई करता रहा है, अगर करता रहा, ये नहीं कि 1857 में, ये अभी 4 साल की बात, मेरे मोहल्लेदार से उसने पैसे ले लिए, लड़कियां बुलवा रही हैं, PC में लाख रुपए ले लिया और 3 लड़कियां 15-15 हजार रुपए पे, और बाकी जेब में डाली और मौज की। तो ये करैक्टर है इन लोगों के, और ये मौलवी इकट्ठे हुए। अब हुआ क्या है नाज़रीन इकराम, जरा उस पर नजर रखिए। खबर ये है और खबर मुसद्दका है। आप जानते हैं कि ये मौलवी हजरात ये मोहल्लों के अंदर मस्जिदें हैं। सांदे के अंदर कुछ 12-14 मस्जिदें होंगी, सियालकोट के रंगपुरा में होंगी, हाजीपुरा में होंगी, हैं तलवाड़े मुगला में होंगी, बहुत से मोहल्लों में मस्जिदें। हर मस्जिद की एक मस्जिद कमेटी होती है नाज़रीन इकराम, जो मुश्तमिल होती है उस मोहल्ले की नमाजियों पर, और वो नमाजी इकट्ठे हुए हैं। अब पटवारी आ रहे हैं, पटवारी कौन? पटवारी, हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मौलवी साहब तुम्हारे पैसे आए देने 25,000 रुपया, वो आके ले जाओ। अब मौलवी को कह दिया है नमाजियों ने कि देखो भाई पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं, हम पैसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो गलाजत हुकूमत के नाम पर यहां शुरू हुई है, गैरत जाग जाती है और जाग रही है, गली गली करिया करिया जाग रही है। मैं कहता हूं ना कि ये अल्लाह अपने मामलात में अल्लाह की जात को बाहर रख के नहीं तजिया करना चाहिए, उसे गालिब रख के तजिया करना चाहिए। तो दिलों में डाल दिया ना नमाजियों के दिलों में कि ये क्या हो गया जी, ये फौज वाले बुलवा लेते हैं, मौलवियों को इकट्ठा कर लेते हैं, DG ISPR, ये जाती उम्र वाले, अब ये हमें सबक पढ़ाएंगे, ये हमें ये दीन सिखाएंगे कि ये बहुत अच्छे लोग हैं जी, इनकी अतात करें। पैसे लेने से मना कर दिए गए हैं मौलवी, इनका ये निजाम भी गया। कायम रखिए अपनी जगह पे नाज़रीन इकराम, 8 तारीख की तैयारी कीजिए। अब 8 तारीख के आने तक मैं हमेशा तान अपने विलाग की इसी में तोड़ूंगा, नहीं तो खा जाएंगे आपके मुल्क को, चाट जाएंगे आपके मुल्क को, बर्बाद कर जाएंगे आपके मुल्क को, तोड़ जाएंगे आपके मुल्क को, कुछ बाकी नहीं, और इनमें से कोई भी आपके हाथ नहीं आएगा, सब उड़ जाएंगे, सरहदें पार कर जाएंगे, पैदल भागना पड़ा पैदल भाग जाएंगे, दरिया में छलांग लगानी पड़ी, जो कुछ कर चुके हैं इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इन अदारों के साथ, इमरान खान के साथ, PTI के साथ, 25 करोड़ अवाम के साथ, इन्हें पता है
یہ جو ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے، یہ ڈیڈ لاک ہے کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ عمران خان آپ ایسے چھوڑیں، ایسے کیجئے کہ ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق، اسے سن لیجئے، اس نے کیا کہا تھا؟ عمران خان سے امان مانگی جا رہی ہے، ہمیں امان دے دو۔ وہ کہتا ہے نہیں، سب کچھ قانون کے مطابق ہوگا۔ پھر آپ یہیں رہو گے، اسے میں پڑھا ہوا ہوں۔ سلیوٹ تھا تجھے عمران خان اور اس ماں کو جس نے تجھے جنم دیا۔ ناظرین کرام اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔